بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 5th آن لائن لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے کانگریس منسٹریز 1937 ٹو 1939۔ کانگریس منسٹریز کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کانگریسی وزارتیں کیسے بنائی گئیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ طے ہو چکا تھا 2 قومی نظریہ کے بعد کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی جماعتیں ہیں، 2 بڑی قومیں ہیں، 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ جیسے کہ 1885 میں ہندوؤں نے اپنی سیاسی جماعت بنا لی انڈین نیشنل کانگریس، اور 1906 میں مسلمانوں نے اپنی جماعت بنائی آل انڈیا مسلم لیگ۔ اسی طرح اور بہت ساری پارٹیز تھیں، پولیٹیکل پارٹیز تھیں برصغیر میں، لیکن 2 بڑی سیاسی جماعتیں اب وہ آمنے سامنے تھیں۔ ایک آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی تھی، دوسری انڈین نیشنل کانگریس جو کہ ہندوؤں کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس کے بعد مختلف واقعات ہوتے رہے۔ 1935 میں 1935 میں انڈین ایکٹ پیش کیا گیا۔ یہ ایکٹ برٹش گورنمنٹ نے پیش کیا تھا، برطانوی حکومت نے، جس کے تحت یہ طے پایا کہ دونوں جماعتوں کا الیکشن کروا لیا جائے اور ہر جماعت کے منشور کے بارے میں اور ہر جماعت کی تعداد کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ کون سی جماعت برصغیر کی سب سے بڑی جماعت ہے، کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت یہی ہے، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس والے کہہ رہے تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس نہ صرف ہندوؤں بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر برطانوی حکومت نے انڈین ایکٹ 1935 کے تحت الیکشن کروائے، جس کا نتیجہ اس طرح آیا کہ انڈین نیشنل کانگریس جیت گئی۔ اب انڈین نیشنل کانگریس نے برصغیر کے 11 پروونسز یعنی 11 صوبوں میں جو الیکشن ہوئے تھے، 11 میں سے 8 میں کامیابی حاصل کی۔ 8 میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد تقریباً برصغیر پر انڈین نیشنل کانگریس کی جماعت کی حکومت بن گئی۔ اب اس کو کانگریس منسٹریز کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کانگریسی وزارتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے بعد، یعنی 1936 کے جو الیکشن ہوئے 1937 کے، اس کے الیکشن کے بعد پورے برصغیر پر انڈین نیشنل کانگریس کا ہولڈ ہو گیا۔ اب کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، طرح طرح کی ٹارچر کرنا شروع کر دیا، ہر معاملے میں، مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اقتصادی، ہر معاملے میں مسلمانوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو ظلم ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کانگریسی وزارتیں۔ ٹھیک ہے، اب کانگریسی وزارتیں 1937 میں بنائی گئی تھیں، جبکہ 1939 میں 1939 میں انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید پڑھتے ہیں۔ اس کے مین پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے، جیسے کہ مینیفیسٹو آف پارٹیز ہے، بوتھ پارٹیز، فارمیشن آف کانگریس منسٹریز ہے، کانگریس ایٹروسٹیز آف دی مسلمز ہے، 3 کلر فلیگ ہے، بندے محترم اینتھم ہے، ہندی ایز اے نیشنل لینگویج، ودیا مندر اسکیم، واردھا ایجوکیشنل سسٹم، سلاٹرنگ آف کاؤز، ریزینیشن آف کانگریس منسٹریز۔ تو یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، ہم اس کو 1 بائی 1 اس کو ہم فالو کریں گے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ Under the Government of India Act 1935, the first general elections of provincial legislative assemblies were held in February-March 1937. There were 1777 seats of provincial assemblies which were to be filled by the elections. Both the Muslim League and the Congress decided to contest the elections. The Congress, as compared to the Muslim League, had achieved unexpected success and was able to form government in 7 out of 11 provinces. After 1 year, 1 more provinces was brought under the Congress control. اس طرح 11 میں سے 8 صوبوں پر انڈین نیشنل کانگریس کا کنٹرول ہو گیا اور انڈین نیشنل کانگریس نے اپنی حکومت بنا لی۔ مینیفیسٹوز آف ڈفرینٹ پارٹیز کیا تھا؟ یعنی دونوں جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا منشور کیا تھا؟
Both the political parties, Muslim League and Congress, issued their manifestos, which are follows. Manifesto of the Muslim League. The Muslim League laid down two main principles on which its elected representative would work. First of all, the present provisional constitution and proposed central constitution should be replaced by a system of self-government. Second, the representative of Muslim League would sincerely work to get the maximum benefits out of the present situation till the formation of new constitution. ये मैनिफेस्टो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या था? दी कांग्रेस टू केम फॉरवर्ड विद somewhat similar slogans of public welfare, freedom and for the release of the political prisoners. उन्होंने कहा कि अगर हम जीत गए तो हम एक ऐसा आइनी दस्तूर लाएंगे जिसके तहत लोगों की फलाह बहबूद के काम किए जाएंगे और कैदियों को छोड़ा जाएगा. रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन क्या था? द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वर डिक्लेयर्ड इन फरवरी 1937. The Congress, as compared to the Muslim League, had achieved unexpected success and was able to form government in 8 out of 11 provinces. The Muslim League managed to get few seats in the Muslim minority provinces but failed in the Muslim majority areas. अब हम देखते हैं कि 1937 का इलेक्शन हुआ तो रिज़ल्ट क्या था कि 11 में से 8 सूबों में कांग्रेस ने अपनी वजारतें बना ली, अपनी हुकूमत बना ली. अब उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए. कांग्रेस एट्रोसिटीज़ ऑन द मुस्लिम्स. एट्रोसिटीज़ का मतलब क्या होता है? एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है कि जुल्म सितम. कांग्रेस की मुजालिम कौन से थे? जब जमात बन गई, पूरे बरसगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत बन गई, तो उन्होंने बरतानिया अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं ने क्या करना शुरू कर दिया? मुसलमान पर जुल्म सितम शुरू कर दिया. तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी? इसकी हेडिंग बनेगी कांग्रेस एट्रोसिटीज़ ऑन द मुस्लिम्स. Congress had formed its ministries in 8 provinces. The Congress had adopted an unconstitutional method to rule the provinces. The ministries of the Congress were not accountable to the Parliament. They received all instructions from the Congress High Communal and were answerable it for all matters. So, with the instructions of Congress ministries, the Hindus came out to impose Hindu nationalism on the Muslims. The Congress began its rule by imposing its will on the Muslim minorities in the provinces under its rule. Details of anti-Muslim activities of the Congress government. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जब मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर और माशरती तौर पर हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए थे. उनमें से हम कुछ का जिक्र करेंगे. जैसे 3 कलर फ्लैग है. 3 कलर फ्लैग क्या था? हिंदुस्तानियों का 3 अंक का झंडा था. अब असल में बरसगीर पर बरतानी हुकूमत की, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो उनका एक अपना फ्लैग था जिसको यूनियन जैक भी कहते थे. लेकिन अब जब बरसगीर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बना ली, मिनिस्ट्रीज़ बना ली, तो उन्होंने भी अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया. और ये मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस था क्योंकि अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ और उन्होंने अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया है जिसको वो तिरंगा कह रहे हैं. तो इस पर मुसलमानों को शदीद अजियत हुई. Congress ministries immediately ordered for the hosting of the 3-colored Congress flag on the government buildings alongside the Union Jack. जहाँ जहाँ बरतानवी हुकूमत का फ्लैग लगा हुआ था वहाँ वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना फ्लैग लगा दिया उन बिल्डिंग्स पर. The Congress wanted to prove that there were only 2 powers, the Britishers and the Congress. कांग्रेस ये साबित करना चाहते थे कि बरसगीर में 2 ही हुकूमतें हैं, एक अंग्रेज़ और दूसरा हिंदू. Muslims showed their resentment against the 3-color flag because it became the cause of Hindu-Muslim riots. क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम बगावत के हवाले से एक अहम वजह थी. तो ये आपके सामने है, इसको तिरंगा कहते हैं. यानी 3 कलर का एक फ्लैग है जिसको तिरंगा कहा जा रहा है. वंदे मातरम एंथम. सेकंड जो है वंदे मातरम एंथम, ये पॉइंट्स में भी मौजूद है. वंदे मातरम एंथम. वंदे मातरम एक तराना था कि ए माँ तुझे सलाम. ये हिंदुओं ने ख़ास तौर पर इंडियन कांग्रेस की क़याम के बाद ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया था. इट वाज़ ए नेशनल एंथम. ये कौमी तराना था ऑफ द हिंदुओं का. वंदे मातरम वाज़ ए सॉन्ग इन विच डिग्रेडिंग वर्ड्स वर यूज्ड
against the Muslims and their religion, Islam. The song was written by Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee in 1892. It was a famous novel and its name was Anand Math. In this novel, Anand Math urged all the non-Muslims to wage war against the Muslims in order to expel them from India, which means for the Hindus only. اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اے ماں تجھے سلام کے ہندو اپنی دھرتی ماں کے لیے مسلمانوں پر ظلم ستم کریں گے اور انہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے. کانگریس منسٹریز ڈکلیئر اٹ ایز دی نیشنل اینتھم، اور کانگریس منسٹریز نے بندے ماترم کے اس ترانے کو قومی ترانہ نیشنل اینتھم بنا لیا تھا. اٹ واز کمپلسری ٹو سنگ اٹ ان دی لیجسلیٹو اسمبلیز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ایٹ آل آفیشیل اوکیزن، اور یہ لازمی کر دیا گیا تھا کہ بندے محترم کا جو ترانہ ہے یہ ہر اس جگہ پر اسمبلیوں میں یا قومی اداروں میں یا جہاں پر سرکاری میٹنگز ہوں گی وہاں پر پڑھا جائے گا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اذیت کی باعث تھا. اچھا، اس کے بعد ہندی ایز اے نیشنل لینگویج. اردو لینگویج واز دی کامن لینگویج آف دی ہندوز اینڈ دی مسلمز. It was promoted during Muslim rule in India and was introduced as an official language in 1825. Congress ministries opposed the Urdu language as an official language because it was considered as the language of the Muslims. During the Congress ministries, Hindi was enforced as the official language in all the provinces which were under the Congress rule. تو ہندی ایز اے نیشنل لینگویج یہ بھی ایک کانگریس منسٹریز کی سازش تھی کہ انہوں نے کہا کہ 11 صوبوں میں ہر صوبے میں جو قومی زبان ہوگی وہ اردو نہیں ہوگی بلکہ ہندی زبان ہوگی. ایون کہ جو مسلمانوں کے میجورٹیز والے علاقے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے قومی زبان ہندی کو قرار دیا. اس کے ساتھ ایک اور جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے وڈیا مندر اسکیم. وڈیا مندر اسکیم کیا تھا؟ اٹ واز این ایجوکیشنل پالیسی which was introduced in the Congress provinces for the students belonging to all sects and religions. It was totally against the Muslim culture and civilization. The young pupils were compelled to fold their hands in front of Gandhi's picture and sing his praise while bowing down in the way of Hindu worship. This action was very painful for the Muslims. اصل میں ایک مندر بنا ہوا تھا، وہاں بچوں کو ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ان کو کمپیل کیا جاتا تھا، مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اس مندر میں آئیں اور گاندھی کی تصویر کے سامنے ہندو عبادت کے طریقے کے طور پر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں اور وہاں پر عبادت کریں. تو اس قسم کی اسکیم کو جہاں مندر میں بچوں کو لایا جاتا، ان کو تعلیم دی جاتی، ان کو ہندو بنایا جاتا، وڈیا مندر اسکیم کہا گیا. یہ بھی کانگریسی وزارتوں کے دور میں ہی ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور اسکیم انہوں نے چلائی، واردھا اسکیم ایجوکیشن. Vardha scheme of education was approved by Mahatma Gandhi in March 1938. The recommendations were made by committee headed by Dr. Zakir Hussain. The purpose of the committee was to make every citizen self-sufficient and self-reliant. اس کے ساتھ ساتھ the Vardha scheme was Gandhi's philosophy. This scheme aimed to develop a high respect among the youth about the Hindu heroes and religious leaders. اصل میں واردھا کی تعلیم کا ایک مقصد یہی تھا کہ ہندو تعلیمات کو فروغ دیا جائے اور مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ان بچوں کو ان کو ہندو بنایا جائے. تو یہ بھی ان کا ایک تشدد بھرا رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف. سلاٹنگ آف کاؤ، گائے ذبح کرنا ایک بہت بڑا ایشو تھا کیونکہ برصغیر میں 2 ہی بڑی قومیں تھیں. ایک گائے کی پوجا کرتی تھی یعنی ہندو، اور دوسری گائے کا گوشت کھاتے تھے یعنی مسلمان. اب ظاہری بات ہے دونوں کی رسم و رواج میں بہت فرق تھا. سلاٹنگ آف دی کاؤ پر انہوں نے پابندی لگا دی، یعنی گائے کا ذبح کرنا. سلاٹنگ آف دی کاؤ کا مطلب ہے گائے کا ذبح کرنا، یعنی ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے قیام کے بعد، کانگریسی وزارتوں کے قیام کے بعد گائے پر پابندی لگا دی تھی کہ گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا. Slaughtering of the cow was prohibited. Use of beef was prohibited in areas where it had the sanction of tradition and custom. If a Muslim slaughtered a cow for sacrifice, he was killed. کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان قربانی کے لیے گائے ذبح کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا تھا. His house was burnt. اس کا گھر جلا دیا جاتا تھا. And his wife and children were assaulted. اور ان کے بچوں اور ان کی گھر والوں پر ظلم تشدد کیا جاتا تھا.
Fines and punishment were imposed on Muslims for slaughtering the cow and eating beef. The organized attempts were made to provoke the Muslims masses who were given no protection against any kind of high-handedness. इसके अलावा हिंदू मुस्लिम राइट्स, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए. The Muslims riots were useful during the Congress rule throughout the country. The Hindus were free to make the Muslims victimize of their high-handedness in whatever area they liked. ہندو اب اپنی بادشاہت کے نشے میں ہر وہ کام کر رہے تھے جو وہ چاہتے تھے. وہ مسلمانوں کے ساتھ مذہبی، معاشی اور سیاسی میدان میں ظلم ستم کر رہے تھے. اس سے مسلم ہندو فسادات پھوٹ پڑے برصغیر کے ہر کونے سے. لیکن ہندو اب بھی آزاد تھے اپنی منمانی میں، اپنی طاقت کے نشے میں. اس طرح دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا. ورلڈ وار سیکنڈ 1939 میں شروع ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب ایسا لگ رہا تھا کہ انگریز یہ جنگ ہار جائیں گے اور جاپان جنگ جیت جائے گا، انگریز اور اس کے اتحادی ہار جائیں گے. یہاں پر ہندوؤں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہاں پر انگریز کمزور ہیں تو ان سے اپنی بات منوائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مکمل کنٹرول دیا جائے برصغیر کا. یہ مطالبہ برطانوی حکومت نے نہ مانا، جس پر ہندی جو وزارتیں تھیں، جو کانگریس منسٹریز تھیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا. اور اس بات پر مسلمانوں نے بہت خوشی منائی. اس دن کو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی نجات کے دن کے نام طور پر منایا جاتا ہے. یعنی ڈے آف ڈیلیورنس، یہاں کے ہمیں ہندوؤں سے آزادی مل گئی. ہوا کیا تھا؟ دی سیکنڈ ورلڈ وار بروک آؤٹ ان 1939. دی کانگریس ڈیمانڈیڈ اے promise for independence being helping in British in his critical hour of need. Its leaders threatened to go out of the provisional ministries if the Britishers authorities did not surrender. British government refused to accept this demand, hence the Congress resigned in November 1939. اس طرح 1937 میں 1937 میں کانگریس منسٹریز بنی اور 1939 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور ان کے استعفیٰ دینے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے جس سال کانگریس منسٹریز نے استعفیٰ دیا، ریزائن دیا، اس سال کو انہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس یا نجات کا دن کے طور پر منایا. With the resignation of the Congress ministries, the Muslims of India were received of the most dreadful domination of the Congress and Hindu majority. It was painful for the Muslims of India who had seen the real Hindu mentality. After the resignation of Congress ministries, Quaid-e-Azam called upon the Muslims of India to celebrate December 22, 1939 as a day of deliverance. Public meetings were held and prayers of thanksgiving were offered in response to this appeal by Quaid-e-Azam. اس طرح کانگریسی وزارتیں اپنے اختتام کو پہنچیں اور مسلمان ان کے ظلم ستم سے آزاد ہو گئے، اور مسلمانوں نے آگے تحریک پاکستان چلائی، جو کہ 1940 کے حوالے سے قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کے حوالے سے مشہور ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، کانگریس منسٹریز 1937 to 1939. امید ہے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. مزید کچھ اگر اس میں آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.